بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جن میں سے بعض حضرات پر 50 ایسے سال گزر گئے کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے لیے بستر بچھائے اور نہ کبھی آرام کے لیے چادر طے کی اور نہ ہی کبھی گھر سے کھانا پکوایا۔ ان میں سے کوئی ایک لقمہ ہی کھاتا مگر پھر بھی اس کی خواہش ہوتی کہ اس لقمے کی جگہ اپنے منہ میں پتھر ڈال لیتا۔ نہ تو وہ دنیا ملنے پر خوش ہوتے اور نہ اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہوتے۔ تم جس مٹی کو اپنے پیروں تلے رونتے ہو ان کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور حیثیت اس مٹی سے بھی کم تھی۔ ان کے بالکل قریب میں حلال مال ہونے کے باوجود جب ان میں کسی سے کہا جاتا کہ اس میں سے قدرے کفایت ہی لے لیں تو جواب ملتا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اس میں سے کچھ لے لیا تو یہ میرے دل اور دین کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری شادی کندہ قبیلے کی ایک عورت سے ہوئی جس کا نام ثواب تھا۔ جب میں دلہن کے پاس جانے لگا تو دروازے پر رک گیا اور اس کا نام لے کر اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سے پکارا، اے فلانی کیا تو گونگی ہے کہ جواب نہیں دے رہی یا بہری کہ سنتی نہیں؟ تو اس نے جواب دیا، اے صحابی رسول میں نہ تو گونگی ہوں اور نہ ہی بہری مگر نئی نویلی دلہنیں بولنے سے حیا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں پردے لگے ہوئے ہیں، قیمتی سامان سجا ہوا ہے اور ریشمی کپڑے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، اے فلانی کیا تیرے گھر کو بخار ہو گیا ہے؟ تو نے اسے اتنے کپڑے اڑا رکھے ہیں یا پھر خانہ کعبہ کندہ قبیلے میں آ گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ایسی بات نہیں بلکہ دلہنیں اپنے گھر کو سجایا کرتی ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خادم کھانا لیے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو نرم و ملائم بستر پر سوئے اور لباس شہرت پہنے اور عالی شان سواری پر سوار ہو اور من پسند کھانے کھائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فرماتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی، اے صحابی رسول میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ اس گھر میں جو کچھ ہے سب راہ خدا میں صدقہ ہے اور میرے تمام غلام راہ خدا میں آزاد ہیں۔ آپ مجھے تھوڑی سی گندم لا دیجئے، میں گھر کے کام کاج بھی خود ہی کر لیا کروں گی۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری مدد کرے۔ اے گناہ کر کے توبہ سے منہ موڑنے والے، کیا تجھے اندازہ ہے کہ تیرے گناہ کتنے لکھے جا چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، جھوٹی امید کو چھوڑ دے، مجھے تیرے عمر ضائع ہونے پر افسوس ہے۔ اہل دل کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور تو ابھی تک اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم تیری خیر خواہی کرتے ہوئے تجھے نیکی کا راستہ دکھا رہے ہیں جبکہ تو سنی انسنی کر رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔